الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی میں آپ کی آمد مرحبا صد مرحبا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آج کا یہ سلسلہ ہمارے لیے نعمتوں برکتوں کے حصول کا سبب بنائے، اور جو اس میں ہم نیکیاں کریں ان میں ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ان نیکیوں کو جو ہے ہمارے پورے دن کے لیے اچھا گزارنے کا سبب بنائے، برکتوں والا دن بنانے کا سبب بنائے، اور خوب رحمتیں لوٹنے کا سبب بنائے. رحمتوں کا ذکر ہو چلا ہے، برکتوں کا تذکرہ ہو چلا ہے، کلام الہی کا تصور تو آ ہی جاتا ہے ذہن میں. تو قاری صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں پروگرام کے آغاز ہی میں، سلسلے کے آغاز ہی میں ہمیں جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سنائیں، اور برکتوں کا بس آبشار جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہنا شروع ہو جائے گا. سلسلہ شروع ہو گیا، برکتیں سمیٹنے والے بنتے چلے جائیں، نیکیاں ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ، آپ لوٹنے والے بنتے چلے جائیں. آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے، قدم بقدم رہنا ہے. آئیے قاری صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. حضور کیا سنانا چاہتے ہیں آج، کیا تیار کیا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ القاریہ کی تلاوت انشاءاللہ کرنے کا شرف حاصل کروں گا. ماشاءاللہ، ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم. माशा अल्लाह. तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ और हाशिया भी सुना दें इस पर, तो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाए. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला. दिल दहलाने वाली, क्या वो दहलाने वाली, और तूने क्या जाना क्या है दहलाने वाली. मुराद इससे क़यामत है जिसकी होलो हैबत से दिल दहलेंगे, और क़ारिआ क़यामत के नामों से एक नाम है. जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे, यानी जिस तरह पतंगे शोला पर गिरने के वक्त मुंतशिर होते हैं और उनके लिए कोई एक जहत मुअय्यन नहीं होती, हर एक दूसरे के खिलाफ जहत से जाता है, यही हाल रोज़े क़यामत खल्क के इंतशार का होगा. और पहाड़ होंगे जैसे धंकी ऊन जिसके अज्जा मुतफर्रिक होकर उड़ते हैं, यही हाल क़यामत के होलो दहशत से पहाड़ों का होगा. तो जिसकी तोलें भारी हुई वो तो मोमिन मानते ऐश में हैं, और वजनदार अमल यानी नेकियां ज्यादा हुई, यानी जन्नत में मोमिन की नेकियां अच्छी सूरत में लाकर मीज़ान में रखी जाएंगी, तो अगर वो गालिब हुई तो उसके लिए जन्नत है, और काफिर की बुराइयां बदतरीन सूरत में लाकर मीज़ान में रखी जाएंगी और तोल हल्की पड़ेगी, क्योंकि कुफ्फार के आमाल बातिल हैं और उनका कुछ वजन नहीं, तो उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा. और जिसकी तोलें हल्की पड़ी वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, यानी बसबब उसके कि वो बातिल का इत्तिबा करता था. और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली, एक आग शोले मारती, यानी उसका मस्कन आतश दोज़ख है जिसमें इंतहा की सोजश तेजी है. अल्लाह तबारक व तआला इससे पनाह में रखे. आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा. माशाअल्लाह. मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो दीन इस्लाम है, इसका विजन जो है ये बहुत ब्रॉड है. इसके तस्वुर में अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीरियत है, और इस्लाम फल्लाह का पैगाम जो है, इसकी दावत जो है ये हर शख्स तक पहुंचाना चाहता है. और इस विजन की जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, अगर आप इसके मानने वालों में देखें तो
تو یہ اتنا زیادہ آپ کو محسوس ہوگا کہ الحمدللہ اسلام کے ماننے والوں نے ہر دور میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، انسانوں تک فلاح کا پیغام پہنچانے کے لیے جس قدر کوششیں کی ہیں، اور الحمدللہ اسلام نے جو مواعظ کی فیلڈ میں، دعوت کی فیلڈ میں، نیکی کی دعوت کی فیلڈ میں اتنے بڑے بڑے نام مطلب اس میں آپ کو ملیں گے تاریخ اسلام کے اندر، اور جو اسلام نے الحمدللہ دنیا کو جو اس طرح کی شخصیات فراہم کی ہیں، بہت کثیر تعداد ہے، ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان کی، جو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم ہیں، علامہ ابن جوزی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت بے شمار بزرگان دین ہیں، اور نوجوان جیسے جو ہیں آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت امیوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں جب وہ پبلک اسپیکنگ کی امپورٹنس وہ جب سنتے ہیں، پریزنٹیشنز کی امپورٹنس جب وہ سنتے ہیں، اور وہ بہت مطلب اس اسکل میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے بزرگان دین کے ناموں پر غور کریں نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ یعنی خطبہ دینا اور بیان کرنا، اور کہتے کس کو تھے، اور ان کی جو مطلب ان کے جو بیانات میں تاثیر ہوا کرتی تھی، اور ان کا جو زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسی تاثیر کے تیر سمجھے رکھے ہوئے تھے کہ جو دلوں پر جا کر ایسے پیوست ہوتے تھے کہ دل کی دنیا زیر و زبر کر دیتے تھے۔ تو اگر وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں تو مطلب ہمارا تو سمجھیں کہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جائے گا اسپیکنگ کا۔ تاریخ میں ایک اور مشہور نام ہے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بہت بڑے مبلغ تھے، ایک تعداد تھی جو ان کی بیانات کی برکت سے، ان کے اجتماعات کی برکت سے جو وہ اصلاح کا جس کا سامان ہوا۔ ان کے شہزادے سلیم بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے ہی والد صاحب کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اب ان کے تو والد گرامی تھے، ظاہر ہے آپ کو تجسس ہو رہا ہے تو ان کو کتنا زیادہ تجسس ہوگا، اور پہلے کی جو لوگ تھے ان کی جو سوچ تھی وہ آخرت کا ان کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا سوچوں پر، اور نیک لوگوں پر تو آخرت کی سوچ کا غلبہ ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو تو ویسے ہی زیادہ مطلب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو تو ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ اب اس کی بعد میں پیچھے جو ہے دنیا والے میں جو رہ گئے ان کا کیا ہوگا، اتنا ذہن کم ہی منتقل ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا کیا ہوگا، یا اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، چلو اس کو کثرت سے اصالہ ثواب کریں۔ لیکن ان کا ذہن پر آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ ڈومیننٹ سوچ ہوا کرتی تھی ان کی۔ تو انہوں نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا، تو وہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم، بےحد کرم فرمانے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے بدعمل بڈھے، جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ تو میں نے عرض کی مجھے نہیں معلوم ہے میرے معبود۔ تو فرمایا گیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے اپنے ایک اجتماع میں رکت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ بھی موجود تھا جو آج تک کبھی بھی میرے خوف سے رویا نہ تھا، لیکن تیرا بیان سن کر اس نے بھی گریہ وزاری شروع کر دی۔ بس مجھے اس کے رونے پر رحم آیا، اور اس کی سارے شرکائے اجتماع کی میں نے مغفرت فرما دی، یوں تیری بھی بخشش ہو گئی۔ تو یقیناً ان مبلغین کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اپنے بیانات کی برکت سے، درس کی برکت سے کھینچ کر جو ہے وہ بارگاہ الہی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور ان سنتوں بھرے اجتماعات کے کیا کہنے کہ جن کی نہ جانے کس کی برکت سے سب پر کرم ہو جائے، سب پر رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ درس دینے والوں کا، بیان سننے والوں کا، بیان کرنے والوں کا دل بڑھ گیا ہوگا۔ آج تک اگر آپ نے کوئی بیان نہیں کیا، درس نہیں دیا یا سنا، یا سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت نہیں کی،
تو ذرا اپنے قریبی ہونے والے جو دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع آپ کے قریب میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں ہوتا ہے، ضرور تشریف لے جائیے. انشاءاللہ ذوق کے ساتھ شرکت کریں گے تو یہ شرکت مستقل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں بے شمار مبلغین بیانات کرتے ہیں اور بہت پرتاثیر بیان کرتے ہیں. کسی نہ کسی کی تاثیر کا تیر آپ کے دل میں بھی پیوست ہو ہی جائے گا. یہ آج کا مدنی پھول تھا، اور آج کے مدنی پھول کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ہمارے اس دور کے عظیم مبلغ جن کی ذات پاک سے ایک کثیر تعداد کی اصلاح ہوئی، سنتیں سیکھنے کا، ان پر عمل کرنے کا جذبہ ملا، انہی کی تاثیر کی ایک نشانی ہمارے آج کے سلسلے میں خصوصی طور پر الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ وہ مبلغ ہیں میرے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ جب یہ مشرق میں بیان کرتے ہیں تو اس کی تاثیر مغرب میں بھی رونما ہوتی ہے. جی ہاں، جو آج اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کا تعلق الحمدللہ یو کے سے ہے، اور یو کے ہی میں ماحول میں آئے، انگلینڈ ہی کے اندر ماحول میں آئے ہیں، اور ان کی مطلب یعنی امیر اہل سنت نے جس بیان کو سن کر ہی انسپائر ہوئے ہیں، یہ تو باقی اپنی تفصیلات تو یہ خود ہی بتائیں گے، لیکن جس بیان کو سن کر یہ متاثر ہوئے اور دعوت اسلامی کے قریب آئے، وہ بیان مشرق میں ہوا تھا اور انہوں نے بیٹھ کر مغرب میں سنا تھا. ایسٹ میں بیان ہوا تھا، ویسٹ میں سنا تھا. اب آپ اس اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر کا اندازہ لگا لیجئے. ملاقات تو دور کی بات ہے، ملاقات میں کیا ہوا تھا یہ بھی سنیں گے. پہلے ہم آپ کو ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں. الحمدللہ رفاقت بھائی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرم فرمائے ہوئے ہیں، یو کے سے تشریف لائے ہیں یہ، اور انگلینڈ میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام ہے. دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ نوجوان جو ہے وہ سنتوں کی خدمت کر رہا ہے. ایک تعداد ہوگی نا جو خواب بسایا ہوگا جس نے کہ ہم بھی مطلب ویسٹ میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، سیٹل ہو جائیں. تو دکھاتے ہیں کہ ایسٹ ہو یا ویسٹ دعوت اسلامی از دا بیسٹ. دکھائیے جی دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، کہاں کیسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, and establish prayer and pay the zakat. We find the order to pay zakat in this verse. Zakat is one of the most important duties of Islam. Let's understand what zakat is. What is the meaning of the word zakat? And then the Prophet ﷺ, he placed his hand on his chest and he made this dua for him. Oh Allah Azza wa Jal, clean his heart and forgive his sin and protect him from adultery. It says, the hadith of the Prophet ﷺ is saying that the angels, they will be carrying the earth and they will be coming to your grave with long feet. Their hair will be near their legs, meaning you will be touching the ground. There will be fire coming out of their eyes. There will be smoke coming out of their nostrils. And these angels, when they come inside your grave. MashaAllah, MashaAllah. All these speeches were delivered in England? Yes, they were. Alhamdulillah. Okay. Anyway, welcome to our Silsila and wish you a very happy and effective participation in our Silsila. Jazakallah khair, mashallah. And thank you for inviting me as well, alhamdulillah. I'm trying to portray my message to all the people around the world as well. What's your feeling now? Ecstatic, alhamdulillah. I'm really proud to be here to start my day off in the name of Allah. Alhamdulillah. My day is going to be started with doing them good deeds, alhamdulillah, that we should all strive for. So alhamdulillah, it's a very, very good feeling to be here, inshallah. And inshallah, by the blessing of these all good deeds, inshallah, your whole day will be spent in inshallah, definitely. In a good fashion. Inshallah. کچھ اردو ترجمہ بھی سنائے نا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہ خیال آ رہا ہو کہ بھائی ایسا تو نہیں یو کے سے آئے ہیں اور اسلامی میں اردو بولتے ہی نہیں ہوں گے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ سارا سلسلہ انگلش میں ہو جائے آج. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم الحمدللہ اور مرشد کا فیض ہے ماشاءاللہ کہ اردو تو ماشاءاللہ فیضان سنت کا درس دیتے الحمدللہ اردو بھی سیکھ لی ہے جس طرح ماشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا، یہاں تو ایک ذہن میں سوال ہو گیا نا پھر تو
پہلے آپ کی اردو اچھی نہیں تھی؟ بہت کم تھی, بہت کمزور تھی. ظاہر ہے کہ وہیں پڑھا آپ نے, اسی میڈیم میں پڑھا ہے, اور وہ تو الحمدللہ یعنی فیضان سنت کا درس دینا شروع کیا. جی جی. تو الحمدللہ اس میں جو غلطیاں پک اپ ہوتی تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے الحمدللہ اپنی اردو بھی صحیح کر لی. مطلب مبلغین ریکٹیفائی کرتے رہتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, اس ماحول میں الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر اسلامی بھائی آپس میں اردو میں بولتے ہیں. جی جی. یہ کہ ایک موقع مل جاتا ہے, چلو اپنی اردو بھی درست ہو جائے گی, اس طرح الحمدللہ. بھائی ویسے ہمارے یہاں نا انگریزی سیکھنے کا بھی ایک جو ہے وہ ایک دھن ہوتی ہے, تو یہ مطلب مدینہ ماشاءاللہ وہاں اردو سیکھنے کی دھن بھی مدنی ماحول میں ماشاء اللہ الحمدللہ, کیونکہ ایک بہت یعنی کہ معلومات کا خزانہ ہے جو ایک امیر علیہ سنت نے بھی جو اردو زبان کے اندر, پھر پیاس لگتی ہوگی, محسوس ہوتا ہوگا جب اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی ہوگی, یار میں یہ بھی پڑھ دوں, یہ بھی پڑھ دوں, یہ بھی پڑھ دوں. اور جس طرح امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا جو فیض ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے اعلیٰ حضرت الحمدللہ اردو زبان بھی بولا کرتے ہیں. جی جی جی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ اردو میں مٹھاس ہے ماشاءاللہ. ہم بے شک مدر ٹنگ تو انگلش ہے لیکن مٹھاس اردو میں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں آپ سے اور انشاءاللہ تعالی فردر اور گفتگو کریں گے. اور پورا لیپ ٹاپ بلو ہو گیا ہے نعت خان اسلامی بھائی, اور تاثرات بھی ہیں اور فرمائشیں بھی بہت ہیں, تو کلام میرے خیال ہے آپ سنائیں. وہ ہمارے شکیل بھائی ہیں جام گوٹ سے, سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ فرمائش کی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا سلسلے کا کیا شدت سے انتظار رہتا ہے, آپ اپنے اس سلسلے میں نگران شورا اور دونوں شہزادوں کو بلا لیں, بھی بلائیں مجھے, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, یہ سننا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے جب چونکہ سب سے پہلے کیا ہے تو ہم سب سے پہلے انہی کی فرمائش کو اگر آنر کریں. ارشاد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. انشاءاللہ عز و جل ہمارے شکیل بھائی کے دل جوئی کی نیت سے اس کلام امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بولا مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, بولا مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جان
سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہتے ہیں میرے آقا میرے دل بل مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بل مدینے میں بولا مجھے شاہ بہاروں پر جزاک اللہ خیرن ماشاء اللہ. اچھا وہ رفاقت بھائی ایک یعنی یہاں ایک تعداد ہے اسپیشلی نوجوانوں کی جن کو دیکھا ہے کہ وہ لندن اور پیرس کے سپنے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور بلکہ ایک ہم اسلامی بھائی تھے ان پر انفرادی کوشش کرتے تھے تو ان کا تو جب ملاقات ہونا تو ایک ہی دھن تھی بس کہ آپ دعا کریں کہ میں جو ہے نا وہاں چلا جاؤں UK چلا جاؤں انگلینڈ میں چلا جاؤں. تو خیر وہ چلے بھی گئے اور وہاں الحمدللہ ماحول سے وہ زیادہ قریب بھی ہو گئے تو وہ لیکن ایک دھن دیکھی نا تو یہ سنائے تو صحیح نا کہ یہ لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے یہ کس نے یہ آپ کو سنایا کہاں سنایا کیسے دماغ میں آیا آپ وہاں رہتے تھے اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو گئے کس چیز نے انسپائریشن دی کس طرح سے سبب بنا ماحول میں کیسے آیا؟ الحمدللہ ہمارے علاقے کی مسجد میں رمضان دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا. اچھا ماشاء اللہ. اس سے بھی جس طرح امیر اہل سنت بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام بھائی قافلوں میں سفر کریں. جی اب وہ قافلہ الحمدللہ ہماری مسجد میں آیا اور انہوں نے امیر اہل سنت کے اندر ہی مسجد میں UK کے اندر مسجد میں اوکے تو الحمدللہ انہوں نے امیر اہل سنت کے ایک بیان کا جو اعلان تھا وہ کیا اسلام بھائی پر انفرادی کوشش کی تاکہ اسلام بھائی آئے ہمارے ایک شہر میں وہاں پر امیر اہل سنت کا بیان یہ دبئی سے اس وقت لائیو ریلے ہوگا. اچھا مشرق سے مغرب میں ماشاء اللہ. تو کچھ اسلام بھائی ہم چلے گئے کہ الحمدللہ اسلام بھائی نے دعوت دی ہے چلو لبیک قبول کرتے ہیں. تو وہاں جب پہنچے تو کسی ٹیکنیکل وجہ سے وہ بیان جو تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا تو اب اتنا ذہن نہیں تھا پہلے تو سوچا یار پتہ نہیں کون کس طرح ہوگا کیسے ہوگا چلو چلتے ہیں ذہن نہیں تھا اس وقت تو ہم واپس آ گئے. تو پھر کچھ ہفتوں بعد پھر سنا کہ انہیں عالم صاحب کا بیان ہونے والا ہے امیر اہل سنت کا تو پھر ہم نے ترکیب بنائی کہ چلو چلتے ہیں. مطلب اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش چھوڑی نہیں ترک نہیں وہ الحمدللہ رابطہ ہوا رہا ماشاءاللہ. تو جب وہاں الحمدللہ ہم اجتماع میں گئے بیان سنا تو پتہ اس طرح چل رہا تھا کہ میرے اوپر بیان ہو رہا ہے. اچھا یعنی امیر اہل سنت کے جو الفاظ تھے اور جو بیان کا ٹاپک تھا وہ پتہ اس طرح چل رہا تھا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو میری غلطیوں کو وہ اس طرح میرے سامنے نشاندہی کر رہے ہیں. But it seemed that the Bapa was discussing your personality. Definitely. Okay. I personally saw it to myself that as if this بیان was about myself. Okay. یہ میرے اوپر بیان ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد اسلام بھائیوں کی انفرادی کوشش اور ان ماحول سے الحمدللہ وابستگی کا وہ ایک سلسلہ بنا. یعنی وہ امیر اہل سنت کا بیان ایک تیر بن کر دل میں لگ رہا تھا الحمدللہ. اور آپ کی زبان کی مٹھاس اور یعنی وہ بار بار یہ تھا یار کب ان کے اور بیان ہم سنیں ماشاءاللہ. تو اسلام بھائیوں نے پھر کیوریوسٹی تھی اور ایک تھرسٹ پیدا ہوا یعنی کہ تو پھر اسلام بھائی نے امیر اہل سنت کا ایک بیان تحفے میں دیا. مجھے ابھی یاد ہے الحمدللہ کہ میں اب
یہی تھا کب جا کر میں گھر میں نا ان کا بیان سنوں گا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ گھر میں جا کر امیر علیہ سنت کا بیان سنا. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا پتہ چلا, وہاں سے وقتاً فوقتاً الحمدللہ امیر علیہ سنت کے بیانات سنتے رہے الحمدللہ. اور آپ لوگ یعنی آپ کو چاٹ لگ گئی. یو آر addicted to باپا people are addicted to so many other things, and alhamdulillah I can say that I was addicted to the bayans of Amir Alis. اوکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا پھر بیانات سنتے رہے تو اس سے کوئی پرسنالٹی کے اندر, کوئی تھنکنگ کے اندر آپ کی چینج آ رہا تھا, آپ جو یعنی سنتے جاتے ہیں؟ اس میں یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ there's something missing in my life. اوکے. لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کے بیان سنے, ایک وہ حوصلہ ملا کہ واقعی there's more things to life than what we are doing at this moment of time. کہ دوستوں کے ساتھ کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں وہ مقصد سکھا دیا. سبحان تو اللہ. الحمدللہ وہی مقصد تھا کہ ہمارا مقصد یہ کبھی فلاں, جس طرح ابھی آپ نے شعر پڑھا لندن پیرس کا, تو الحمدللہ ہمیں وہ مقصد سنا دیا کہ ہمارا مقصد تو مدینہ ہے, ماشاءاللہ ہمیں تو مدینہ کی طرف جانا ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل اس دن سے یہ میری سوچ تبدیل ہوئی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل جس طرح امیر علیہ السلام نے ہمیں مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے الحمدللہ یہ سوچ بھی بڑھتی گئی, پختہ بھی ہوتے گئے, اور اس سے الحمدللہ وہی میسج آگے اسلام بھائیوں تک بھی ہم پہنچاتے رہے. اچھا ماشاءاللہ. we will talk about yourself inshallah more in after a while. تو اس دوران تو میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ سلسلے بھی ہم نے, آپ کو پتا ہے جیسے ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, تو ان کا بھی انتظار رہتا ہے. اسماء الہی کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیے, پھیلا لیجئے دامن, آ رہے ہیں اسماء الہی کے انوار, لوٹنے کے لیے تیار رہیے. دکھائیے جی مجلس, ان کو سلسلہ دکھائیے. ہمارے اسلامی بھائی پیاسے ہیں, ان کی پیاس بجھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Technically, I think something is going behind the screen. So we will be back to the silsila inshallah ta'ala. Let's turn towards our discussion. تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ یعنی کہ بیان نے آپ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کیا, تو آپ سسپیشیس تو نہیں ہوئے کہ اب جو آئے ہیں اب یہ مجھے بیان کی دعوت دے رہے ہیں تو میں کہیں سے انویسٹیگیشن کروں, امام صاحب سے پوچھ لوں, ادھر سے پوچھ لوں؟ الحمدللہ میں نے جب امیر علیہ سنت کا بیان سنا نا, جی جی, وہ دل تو تبدیل ہو رہا تھا. اب پتہ کرنا تھا یہ شخصیت ہیں کون. اچھا. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے امام صاحب مسجد کے, میں ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا, تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی. ماشاءاللہ. یعنی وہ ہندوستان کے تھے, ہند کے تھے وہ, الحمدللہ تھوڑے سے ماحول سے وہاں پر وہ آشنا تھے. تو انہوں نے الحمدللہ مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں آپ اس کے بارے میں اور ریسرچ کریں. اچھا. بس یہ ایک مقصد بن گیا تھا یار, اس تحریک کے بارے میں نے پتا کرنا ہے, بالکل ڈاؤن جانا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل اس تحریک کا میں نے حصہ بننا ہے. ماشاءاللہ. تو اسی دوران الحمدللہ پاکستان آنا ہوا. یہاں پر بھی جب سبز امامے دیکھے تو وہ بھی اسلامی سبز امامہ پہنتے تھے, تو یہ تو بہت بڑی تحریک ہے. تو الحمدللہ پھر اسلام بھائیوں سے جب ملاقات کا سلسلہ ہوا تو ویسے بھی مجھے شوق تھا امامہ سبز پہننے کا. لیکن جب پتا چلا کہ الحمدللہ کہ یہ تحریک میں ایک نشانی ہے سبز امامہ الحمدللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کیا, تو پھر واپس یو کے جا کر الحمدللہ میں بالکل اپنے آپ کو الحمدللہ اسی تحریک کے حوالے کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو سلسلہ ہے وہ تیار ہے, تو اب ہم دکھا سکتے ہیں وہ سلسلہ. چلے بھائی, آپ نے پہلے تو آپ کو ہم نے وہ سمجھ لیں ٹریلر دکھایا, اب سلسلہ دکھا دیتے ہیں. آپ زیادہ بے چین نہ ہو, جلدی جلدی سلسلہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسما میں سے جس اسم کے متعلق سنیں گے وہ ہے المؤمن, یعنی امن دینے والا,
یا ایمان دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم ایسا ہے کہ جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جس طرح کہ الحمدللہ ہم سب بھی مومن ہیں، لیکن جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو معنی ہوگا ایمان لانے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو مراد ہوگی امن دینے والا یا ایمان دینے والا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء ایسے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس وقت معنی میں فرق ہوگا. بہرحال آئیے اس کے فضائل سنتے ہیں. کوئی بیمار 115 مرتبہ کوئی بھی بیمار 115 مرتبہ یا مؤمنوں کا ورد کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماری سے شفا پائے گا. اگر خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا 115 مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر اس پر دم کر دے انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے روزانہ 40 مرتبہ یا مؤمنوں کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیدا کر دے گا. آج کل ہمارے ہاں یہ عام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آفس میں، گھر میں، بازار میں، دکان میں لوگ میری عزت نہیں کرتے. تو اس اسم مبارک کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ 40 مرتبہ یا مؤمنوں کا ورد کیا کریں، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، میں ایسے میں سے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ سے رابطے میں ہوں اور ٹھیک ٹھاک رابطے میں ہوں. ماشاءاللہ تاثرات اور فرمائشوں کا ڈھیر ہے، لیکن آپ کی آواز سننے کی لذت اور ہی ہے نا. چلیں آپ کو آپ کی آواز بھی سنا دیتے ہیں. اور نمبرز آپ سن لیں، میں نے دہرایا ہی نہیں ہے، اب تو خیر آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال میری ذمہ داری تو ہے نا دہرانے کی. نوٹ کر لیجئے 0213494226 یہ تو کال کے لیے ہے، اور ایس ایم ایس کے لیے 0301261217 ان پہ آپ اپنی فرمائشیں بھیجیے. اور بس آپ کی قدردانیاں ہیں، مجلس کی مہربانیاں ہیں، اور یہی محبت کی نشانیاں ہیں. تو اردو میں بھی دہرا دیتا ہوں 0213494226 0301261217 نعت خان اسلامی بھائی کے لیے آپ فرمائش کرنا چاہیں انشاءاللہ یہ حاضر ہیں، تیار ہیں ذہنی طور پر بھی. قاری صاحب سے کوئی تلاوت سننا چاہیں، ایس ایم ایس پر مجھے تلاوت کی بھی فرمائشیں موصول ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی ہم موقع دیں گے. اور نعتوں کی بھی ماشاءاللہ ڈھیر لگا ہوا ہے. کال سنا دیں پہلے، تاکہ کالز اور ایس ایم ایس دونوں کو ملا کے انشاءاللہ تعالی ہم نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد ابرار اتاری حیدرآباد پنجابی سے بات کر رہا ہوں. انکل آپ سے سوال ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی مدنی بہاریں پیش کرتے ہیں، آج آپ اپنی کوئی مدنی بہار سنا دیجیے اور میں بھی اپنی مدنی بہار سناتا ہوں. میری امی نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہو تو میں اسے سب امام شریف پہناؤں گی. تو میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. اور میں جب 3 دن کا تھا تو باپا کی نشانی سب امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا، اور اب میں رخص مدینہ ہونے کی نیت رکھتا ہوں. دعا کرے میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں اور درس نظامی کر کے باپا کے ہاتھوں سے دستار بندی کرواؤں اور باپا کے مدنی کاموں کی دھوم مچاتے ہوئے چند مدینہ ہو جاؤں. آپ یہ منقبت سنا دیں. بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد، میرا مجھ کو یہ رتبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی منظر آپ نے خود ہی سنا دی. میرا نام شعیب احمد ہے، میں یو کے شہر برلے سے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محسن حسن اتاری ہے، میں شداد پور سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، ہمارے گھر والے بھی بہت دیکھتے ہیں. ہمیں سب کو بہت پیار ہے مدنی چینل سے. مدنی چینل نے اس وقت جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے. بہت سے لوگوں کو اس نے نیک بنایا ہے، نمازی بنایا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. اور میں آپ سے ایک مناجات سننے کی گزارش کروں گا کہ آپ مناجات سنا دیں کہ محبت میں اپنی گما یا الہی.
बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह वालेकुम खुले अस्सलाम। आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला बहुत ही अच्छा लगा, देखने की सादत मिली। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस सिलसिले में सैयद लुकमान बापू को आप बतौर मेहमान इंशाअल्लाह। बुलाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि सिलसिला मदनी चैनल और 10 मिनट का मदनी माहौल सदा कायम आबाद रहे। आमीन। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम व नाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद इलियास अत्तारी है। माशाअल्लाह। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। लब्बाइक। आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मेरी नात की फरमाइश ये है कि मेरा पीर मेरे को सुना दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। अब्दुल वकील अत्तारी है, मैं मनीष से बात कर रहा हूँ। मेरी एक फरमाइश है कि मुझे एक नात सुनना है। हाजिर है तेरे दौलत गदा सरकार करम फरमाइए, इंशाअल्लाह। सरकार तवज्जो फरमाइए। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अनस अत्तारी बात कर रहा हूँ, वालेकुम बाबुल मदीना अस्सलाम व कराची से। रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि आपका से गुजारिश है कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अल्लाह और आपका अल्लाह। सिलसिला खुला सल्लल्लाहु कहते कहते बहुत अच्छा लगता है। गुजारिश है कि आपने पहले भी नहीं सुनाई थी, ये नात सुना दीजिए, मेरा पीर मेरा पीर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये मेरा पीर का तो ऐसा मामला है कि जब ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ ना, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो उसके चंद एपिसोड के बाद मैं मतलब गली में अपनी दाखिल हुआ, कोई काम था तो निपटा कर आया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे देखते ही बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, मुझे देखते ही देखते ना उन्होंने जोर जोर से सारे मेरा पीर माशाल्लाह ऐसी धूम पड़ी हुई है। और ये तो आप कह रहे हैं कि सिलसिले में सुनाया नहीं था, मेरा ख्याल है कि इसमें तो बहुत कसरत से पड़ी जाती है मेरा पीर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मदनी चैनल के नाजरीन की प्यास ज्यादा है। ठीक है जनाब, हम तो हमारे यहाँ ऑर्डर पे प्रोग्राम तैयार किया जाता है, सिलसिला मौत आप जैसा कहेंगे इंशाअल्लाह, आप कदरदानियां करें, मजलिस मेहरबानियां करेगी और ये मोहब्बत की निशानियां रहेंगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं। और वो SMS पर भी एक आई है फरमाइश, जौबन पर है बहारे चमन, मुस्तहज़र है। अच्छा माशाअल्लाह, सुनाइए इरशाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मुनाजात के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद अशार पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। महब्बत में अपनी गुमाया इलाही, महब्बत में अपनी गुमाया इलाही, ना पाऊं मैं अपना पताया
माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला उनके मुबारक कलाम के चंद अशआर पढ़ने की सादा हासिल करते हैं। कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में, हमेशा किसी काम की है ये आँखें, इन्हें ना देखा किसी काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बाहर आँखों में, देखने की है सारी बाहर आँखों में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सय्यदी आला रज़ियल्लाहु ताला उनका मुबारक कलाम पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। तमाम इस्लामी भाई अच्छी अच्छी नियतों के साथ शामिल हो जाएं। जो बनों पर है बहारे चमनारा ताज वालों का यहाँ पे माथा देखा, ताज वालों का यहाँ पे माथा सारदारों की दारा हुई दारा जो जनों पर है बहारे चमनारा जो बनों पर सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मोहम्मद नवाज भाई मियां वाली से SMS पर आपने फरमाइश की थी, पूरी हो गई ना? चलिए कॉल पर और भी फरमाइशें हैं। माशर में सिर्फ उनकी रसाई, आला हज़रत का ही कलाम पढ़ रहे हैं, तो यही आला हज़रत का कलाम और सुना दें। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ
کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر کی رسائی ہے، گر کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مطلع میں یہ شخص کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شخص کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شخص کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے کہ محشر میں، معاشر میں تو انہی کی رسائی ہے نا، اور پھر مطلب اپنی تو بنائیے. تو عرض بھی کر دیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار